نہ پیسے دئیے تو ہم اللہ خوش رکھے اور اللہ کو دیا خیر عطا فرمائے. میری چینے سارے بندے میری گل سنن آئے ہوتی نا بھی میرے لیے دعا کرتی تو کروڑوں روپیہ تو زیادہ ہے. اور اگر کوئی دو چار صبح قیامت میرے ایمان کی گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ آیا تھا کو اللہ رسول کی بات کرتا تھا پھر تو بات ہی بن گئی. باقی یہ سارے سلسلے تو چلتے رہتے ہیں. آپ مہربانی کریں میری بات پر توجہ دیں. اب تو بات چیزوں میں شرم آنے لگ گئی ہے. میں دوستوں سے کہتا ہوں ایک بندہ 11 گھنٹے کا سفر کر کے مجھ سے ملنے آیا ہے کہ یہ ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے مصلی 11 گھنٹے دن رات مشقت کر کے. تو پھر یہ بڑا کمینہ پن نہیں کہ وہ کیا سمجھ کے آیا ہے اور میری نظر اس کے 4-5 ہزار تھے. یہ مزاج کا بڑا چھوٹا پن نہیں. اس نے کیا درجہ دیا اور اندر سے بندہ کیا نکلا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے سانو کی لگے کسے اور دے نال. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرو مت ہے اہل دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نامی. اچھے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے دلچسپی اچھے لوگوں کی بات کو سننا اچھے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر نہیں کسی کا اثر ہوتا. اور بھئی اثر ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے صحبت نہیں اختیار کرنی مگر کامل مومن کی. کامل مومن کے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھنا. اور حضور فرمانے لگے جب گھر میں دعوت دینا تو کسی متقی آدمی کو دعوت دینا تاکہ تمہارے اندر ایمان. صوفیات کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس بے اولاد ہے تو اس کے لیے دعا کر دیں گے تو وہ صاحب بے اولاد ہو گیا. پھر وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کہتے ہیں دنیا میں بھی دسی. یہ ڈیوٹی نہیں صرف ان کی کہ وہ کہیں کہ فلانا گیا تھا تعویذ ملا تو کام چمک گیا. یہ فقط ڈیوٹی نہیں بلکہ اللہ والے کی تو یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے اور وہ بڑے بڑے درد سے کہہ رہا ہے کہ نہ اولاد ہے نہ بہن بھائی دیکھتے ہیں نہ میرے پاس کاروبار ہے وہ ان کے لیے دعا بھی کرے لیکن اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو رب کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق پڑھائے. اسے راضی کرے کہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہے. یہ اس کی اصل ڈیوٹی ہے کہ وہ انشراح صدر پیدا کرے کہ اللہ نے جو تیرے حق میں فیصلے کیے ہیں تو ان فیصلوں کو قبول کر. محنت کر جدوجہد کر نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ. میرے عزیز یہ فکری مضبوطی توکل صبر شکر قناعت یہ اللہ والوں کے پاس سے ملتی ہے. یہ رب کے بندوں سے نصیب ہوتی ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس بیٹھنے سے انسان انشراح صدر پاتا تھا یقین کامل ملتا تھا. یہ اصل میں یہ والی سوغات اللہ والوں کی بارگاہ سے ملتی ہے. باقی کوئی شخص کہتا ہے کہ جناب میں فلاں آدمی کے پاس گیا ہوں تو میں بڑا بادشاہ ہو گیا ہوں تو بھائی یہ تو کسی اچھے کاروبار سے مشورہ کر لیا جائے تب بھی کاروبار چل جاتا ہے. یہ تو کسی سیاستدان سے کو 2-3 ٹپس لے لیے جائیں تو مشہور ہونے کا طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ نہیں. اپنی زندگی کے اندر نیک لوگ اچھے لوگ ان کی زندگیاں پڑھیں. حضرت جنید بغدادی پڑھیں داتا گنج بخش علی اجمیری کو پڑھیں حضرت مجدد الفسانی کو پڑھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو. ان لوگوں کو پڑھیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں. آپ کو محسوس ہوگا کہ اور پھر ان لوگوں سے جب محبت کرنی ہے نا تو رب کا بندہ جان کے کرنی ہے اللہ کی رضا کے. ہم نے بیعتیں بھی کی ہیں تو وہ بھی تجارتیں کی ہیں. بیعت ہو گیا تو میرا کام چل گیا تو بیعت ہو گیا تو میرا جناب مشکلات آسان ہو گئی. یہ کیا بات ہے؟ بیعت تو تربیت کے لیے ہے. یہ تو اصلاح کا رشتہ ہے. اللہ کے بندے سے اللہ کا بندہ جان کے پیار کرنا ہے. اس کو تجارت نہیں بنانا. رب کا بندہ جان کے خالص پورا باب ہے کتب احادیث میں. پورا باب ایک تو حدیث نہیں باب کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. پورا باب ہے اللہ پر. جب آپ بندہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے نا تو مایوس ذرا کم ہوتا ہے. اس کا دل کم ٹوٹتا ہے کیونکہ اس نے نا ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں سے امیدیں بڑی وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا. تو انسان ہے تو ہمارے دوست احباب کئی دفعہ وہ نہیں کر پاتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اگر کسی جگہ بھی محبت ہو نا اللہ کی رضا کے لیے
امام غزالی فرماتے تھے میرا ڈائریکٹ پیار ہی کسی سے نہیں، میں نے جس سے بھی پیار کیا نا بیچ میں اللہ رسول کو رکھ کے کیا۔ اب کیا ہوا ہے کہ میں کسی بندے سے مجھے شکوے نہیں پیدا ہوئے، پھر مجھے یک طرفہ بھی محبت کرنی پڑی تو میں نے کی ہے۔ میں نے جواب کا اس طرح مطالبہ نہیں کیا، محبت کی ہے، تجارت نہیں کی۔ میں نے پھر پوری طرح اس بندے سے اللہ کی رضا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نا اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اپنے شہر سے نکلا دوسرے شہر جانے کے لیے، راستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہاں میرا ایک دینی بھائی رہتا ہے، ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ کوئی رشتہ داری کا مسئلہ ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کون جاتا ہے بھائی کسی سے ملنے اتنا ٹائم؟ کیوں جا رہے ہو؟ وجہ بتاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ کہنے لگا میں اس بندے سے رب کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، میں اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے اللہ اللہ نصیب ہوتی ہے، قرب الہی ملتا ہے۔ اس کے پاس جاؤں گا تو ہم دونوں مل بیٹھ کے اللہ کی رضا کی بات کریں گے، خالص اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، خالص۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم کے اس فرشتے نے کہا سن پھر اگر تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے تو میں بھی فرشتہ ہوں، رب نہیں بھیجا مجھے۔ اور رب فرماتا ہے جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کی رضا کے پیش نظر۔ اور پھر ان اللہ والوں سے سیکھیں، ان سے تربیت لیں، ان کے افکار سے، نظریات سے سبق لیں۔ ہمیں نا سب سے زیادہ ضرورت اس وقت امت کو اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی، اخلاقی رویوں کو بہتر کرنے کی، اپنے مزاجوں میں حسن لانے کی سب سے زیادہ ضرورت۔ ہم تقریروں میں جو باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ امت میں عملی طور پر کب پیدا ہوں گی؟ جب تک وہ عملاً وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی جو ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے دی ہیں، عملاً ان کا نفاذ نہیں ہوتا، لوگ ہم سے دین نہیں سیکھتے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ باتیں باتوں میں، تقریر اچھی کرو، بات اچھی کرو، اور آج کل تو سارے تقریر کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنی فیس بک پہ اچھی نصیحت کر رہا ہے، سارے ایک دوسرے کو اچھے اچھے میسیج کر رہے ہیں، پر لگتا یوں ہے کار دوسرے کے لیے رہے، اپنے لیے نہیں۔ ورنہ جتنی اچھی وہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے اس پر آدھا بھی عمل کرے تو معاشرے میں خیر پیدا ہوگی۔ اللہ والوں سے سیکھیں، ان سے تربیت لیں، عملی زندگی کے اندر نفاذ کریں ان چیزوں کا۔ رب کریم کے بندے سکھاتے تھے، حضرت غوث پاک آپ دن منا رہے ہیں، کیا طرز زندگی ہے حضور غوث پاک کا؟ آپ کبھی اس پر غور کریں، ساری زندگی رب کی مخلوق کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے 50 سال ہو گئے دین پڑھتے پڑھاتے، 50 سال۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی نچوڑ پوچھے نا اخلاقیات کا تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جس سے اللہ اتنی جلدی راضی ہوتا ہو۔ اور یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا۔ لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر میں نے کسی چیز کو پایا، ایک آدمی اپنا اس کے ملازم نے کہا مجھے 15,000 ایڈوانس چاہیے، تو اسے صبر کا درس دے رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے خرچے کم کر۔ وہ کہتا 15,000 ایڈوانس چاہیے، میں کٹوا دوں گا آہستہ آہستہ، لیکن اس کے اپنے بچے وہ روز 5,000 کے برگر پیزے کھا جاتے ہیں، دوسروں کو وہ سبق دے رہے۔ ترس گئے لوگ، غریبوں کی جھونپڑیاں اور سکڑ گئیں مہنگائی سے، اور امیروں کے خرچے اور بڑھ گئے۔ یہ جو لوگ آپ کو روز آ کے ٹی وی پہ مہنگائی کا رونا روتے ہیں نا، ان سے کبھی کھڑا کر کے پوچھو تو صحیح چنے کی دال کیا بھاؤ، انہیں تو پتہ ہی نہیں۔ یہ سیاستدان جو روز صرف اور صرف ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ صبح اگر بچوں کے پراٹھوں کے لیے گھی نہ ہو تو ماں ساری رات سو نہیں پاتی۔ ان سے پوچھو کہ جب فیس دینے کے دن آتے ہیں تو باپ کی حالت کیا ہوتی ہے، ان سے پوچھو، انہیں کیا خبر ہو؟ یہ تو بیٹھے ہیں مزے سے اور جناب کہانیاں کر رہے ہیں، سٹوریاں سنا رہے ہیں۔ خدا را اللہ سے ڈرو اور وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں ہوتا تو ہٹ جاؤ۔ بچو اس وقت سے جب رب کریم تم سے حساب پوچھے۔ میں تکلیف میں مبتلا، میں
سفر کرتا رہتا ہوں، ایک دن پیٹرول نہیں مل رہا تھا۔ ویسے میرا اپنے آپ سے اور آپ سے سوال ہے کہ یہ جو رات کو تیسرے دن پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہوتی ہے اور ٹائم پہ پیٹرول نہیں دیتے، وہ ہوتی ہے کہ عام لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جو سیلاب آیا تھا تو جنہوں نے خیمے مہنگے کر دیے تھے یہ کون تھے؟ دوائیاں مہنگی کر دی تھی کون تھی؟ کسی نے کہا تھا کہ جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ جو قوم اس سے بھی باز نہ آئے۔ میں سفر پہ جا رہا تھا تو اس دن کہہ رہے تھے پیٹرول پمپس والے کہ 1500 کا ملے گا۔ تو گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو ایک شخص کہہ رہا تھا پیٹرول والے سے سائیڈ فالٹ کی ہوئی مجبوری ہے، اور وہ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا اس طرح کرو جو قیمت پرسوں بڑھنی ہے نا تو مجھ سے وہ آج لے لو پر پیٹرول تو دے دو۔ یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہی ہے نا۔ کس نے سخت دل کر دیا ہمارا اتنا؟ حضور غوث پاک تو فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر میں نے کوئی عمل دیکھا اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا کھلائے، بہترین مسلمان ہے۔ لیکن وہ ہماری ہنڈیا، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، چلو پڑوسی کو بھی تھوڑا دے دیں۔ لیکن اب تو پڑوسی سے چھپایا جاتا ہے، ہم کون دے گا پڑوسی؟ دوسری بات، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے فرات کے کنارے، ایک آدمی کو روتے دیکھا، آپ اس سے فرمانے لگے یہ دیکھو خدمت بھی کرنی ہے تو سٹائل کون سا اختیار، یہ بھی 11ویں ہے، اسے بھی ذرا سنو، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی 11ویں شریف ہے، اسے بھی سنو، یہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے کھڑے تھے، ایک آدمی کنارے پہ کھڑا رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا وہ غریب ہوں، مجبور ہوں، وہ اسی محلے کا، کشتی میں بیٹھا تھا اور ملاح سے میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے، ادھار کر لے میں دے دوں گا۔ اس نے کہا نیچے اتر، یہ مفت خوروں کے لیے نہیں بنا، نیچے اتر۔ ہوتے ہیں ایسے دکاندار جو امیر کو کہتے ہیں پاجی لے جاؤ آ جائیں گے پیسے، اور غریب کو کہتے ہیں پہلے پچھلے دے۔ پتہ ہے بندہ تنگ دست ہے، پتہ ہے مجبور ہے، پتہ ہے پریشان ہے، لیکن کہتے ہیں پہلے پچھلے لا نا۔ اور امیر آدمی آ جائے تو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ کا اپنی دکان ہے آپ کی، کیونکہ پتہ ہے یہ مالدار اس نے تو ادھار کرنا ہی نہیں۔ ایسی سمجھداری ہے اور ایسا دنیا داری کا سلیقہ سیکھا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ حضور اس نے اتار دیا ہے، رسوا کیا، کہتے چل اتر جائیے، مفت خوروں کے لیے نہیں۔ غوث پاک نے تھپکی دی، تسلی دی، اس کو مطمئن کیا، اور پھر صرف دلی دعا نہیں کی، گھر گئے 100 دینار لائے۔ اتنی دیر میں ملا دوسری آدمی سواریاں اتار کے واپس آ گیا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک 100 دینار اس کی ہاتھ میں پکڑا کے کہا آج کے بعد کوئی مجبور آیا نا تو نیچے نہ اتارنا، عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا، اور ختم ہو گئے تو پیسے اور دے دوں گا، ختم ہو گئے تو اور دے دوں گا۔ تھوڑا سا نا زندگی میں احساس پیدا کرنا۔ ہمارے بزرگوں کی صحبتیں، ان کی محبتیں ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہیں۔ نرا کرامات میں الجھ کر اور نری کرامات بیان کر کے کچھ دیر سبحان اللہ کہہ کے اونچے نعرے لگا کے گھروں کو نہ جائے، یہ محافل کی جو اثر سوغات ہے اسے حاصل کرے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیا بھی جب پردہ پوشی سے پر جو بھی آ جائے گا میرے کرائے پہ سفر کرا دینا، بتانا بھی نہ کس نے دیا ہے، اللہ کی۔ اور تیسری بات یہ تھی غوث پاک میں کوشش کرتے تھے ڈیرا لگے تو غریب کے گھر لگے، غریب کے گھر سفر کرتے تو رستے میں جو غریب ترین مرید ہوتا ہے اس کے گھر ٹھہرتے، اور جتنے تحفے تحائف نذرانے لوگ لے کے آتے نا وہ سارے جاتی دفعہ اسی غریب کو دے جاتے، سارے اسی کو دے جاتے، اسی کو نواز جاتے۔ یہ تیری دیکھو نا، ایک غریب آدمی بھی نا بادشاہ کی دعوت کرتے، بندہ ماڑا تھا، غریب آدمی تھا، اس نے نا بادشاہ کی دعوت کر لی، سادہ آدمی تھا۔ علاقے میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حسد بھی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کچھ لوگ اس علاقے سے پہنچ لے جا کرنے لگے بادشاہ تو کس کنگلے کے گھر آ رہے ہیں، ہمارے پاس آج ان کی ہڈیاں بڑی ہیں،
جن کے سین کشادہ ہیں، جن کے لنگر چلتے ہیں، تو کہاں آ رہا ہے؟ ادھر نہ جا. اور جاتی دفعہ لوگوں کو بھی کہہ گئے جا رہے ہیں ملاقات کرنے خصوصی 1 to 1. اس کے گھر آئے گا نہیں بادشاہ. وہ سادہ آدمی تھا، فقیر لوگ، اس نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، میرے سے ویسے وعدہ تو کیا بادشاہ. وہ وہاں چلا گیا، جا کے بادشاہ کو بڑا قائل کیا کہ نہ جانا. بادشاہ بھی کوئی درد دل والا تھا، اس نے کہا یار چاہے بندہ جس طرح کے بھی ہے، ہم نے وعدہ کیا. وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، ضرور جانا ہے. اس نے کہا وعدہ کر لیا، لہذا جانا ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے. اب وہ بندے پریشان ہو کے آگے بڑی بڑی حویلیوں والے دیکھتے رہ گئے. بادشاہ اس کے گھر آیا، شہرت ہو گئی، وہ فلانے کے گھر بادشاہ ہے. بادشاہ کچھ دیر رہا، جو اس نے اس کی تواضع کرنی تھی وہ کی. بادشاہ جب جانے لگا تو اس درویش نے ایک جملہ بڑا تگڑا تھا. اس غریب آدمی نے ایک بات بڑی تگڑی کی. اس نے کہا بادشاہ اللہ تجھے جزا دے، تو بادشاہ ہے اور تو نے بادشاہ ہی رہنا ہے. تو بادشاہ ہے، تو نے بادشاہ ہی رہنا ہے، لیکن آج یہ جو تو میرے گھر سے ہو کے جا رہا نا، مجھے بھی تو نے بادشاہ ہی بنا دیا ہے. یہ تیرا ایک پھیرا ہے نا، یہ مجھے بھی بادشاہی بنا دیا ہے. چنگیاں دے لڑ لگیاں تے میری جھولی چ پھول پائے. یہ نا مجھے بھی بادشاہی تو نے بنا دیا ہے. جب غریب پروری کی جاتی ہے تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے. جب غریب طلباء کی، غریب لوگوں کی، غریب انسانوں سے پیار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں اس احساس محرومی سے نکال دیتے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ علاقے میں غریب مرید کے گھر جائے تاکہ اس کے اندر سے وہ جو احساس محرومی ہے وہ نکلے. یہاں تو میرے بھائی سگے بھائی کے پاس پیسے آ گئے نا تو اپنے بیٹوں کا رشتہ غریب بھائی سے نہیں پوچھتا. وہ کہتا میں تیرے میں تعاون کروں گا جب تو شادی کرے گا. ایک تو رشتہ لے، تیرے گھر میں دولت آ گیا، لیکن اب اس کو نا اپنے اسٹیٹس کے لوگ چاہیے. گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. لوگ وقت بدل جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ غریب پروری کرتے. میں زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی. میں نے دوستوں سے کہا نہیں کہ میں بیمار ہوں، میں نے کہا نہیں. اس لیے نہیں کہا کہ جلسے والوں نے بڑا بندوبست کیا ہوتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ جو پوچھنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ان کو بڑی ٹینشن دیتے ہیں کہ تو ٹائم بھی لیتا سی کہ نہیں سے لیتا، کہا بھی تھا کہ نہیں. اس لیے میں بغیر کسی لوجت کے حاضر ہو گیا. ویسے بھی میں نے کہا کہ چلو یہ خیر کا کام ہے، پہنچوں گا تو اس کی برکت سے اللہ فضل بھی فرمائے گا. ایک بات آپ ذرا غور کریں حضور غوث پاک کی زندگی میں. حضرت غوث پاک نے باقاعدہ پٹی پر بیٹھ کے پہلے پوری دین پڑھا، کتابیں پڑھی. توجہ ہے آپ کی بات پر؟ ایسے ایسے تو کرو، بولنا نہیں بھی تو ایسے ایسے تو کرو، ہے نا توجہ ماشاءاللہ. پہلے انہوں نے 11-12 سال باقاعدہ پڑھا، پھر غوث پاک نے پڑھایا ہے مدرسے. صبح فقہ کا درس دیا، دوپہر کو درس حدیث دیا، تفسیر بیان کی، رات کو جلسوں میں تقریریں کی. ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے، 70 ہزار کا مجموعہ خطبہ سننے آتا ہے. حضرت غوث پاک نے کتابیں لکھی، انہوں نے تحریر فرمائی. آج کل جو بندہ یہ والے کام کرے نا، پہلے پڑھے پھر پڑھائے پھر تقریر کرے، انہوں تو کہنے لے مولوی صاحب ہے تو فقیر ہی نہیں. فقیر کون ہوتا ہے؟ کہتے جن کچھ نہ ہوتا ہو، بالکل پرلے درجے کا جاہل الا ماشاء اللہ، وہ فقیر ہے. جو سویرے اٹھ کے اذان پڑھتا ہے، مسجد کھولتا ہے، اس کو 1 مہینے کے بعد بھی تنخواہ دیتے وقت 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ کتنے مولوی امیر نہ ہو جائے. لیکن جو سال کے بعد آتا ہے دورہ کرنے پیر صاحب، وہ چاہے بیچارہ الف بات آسانہ جانتا ہو، اس کے سامنے لائنوں میں کھڑے ہیں نذرانہ دی. اس سے پوچھو تو صحیح کہ جو بڑے پیر ہیں، جو پیرانے پیر ہیں، وہ تو پڑھتے پڑھاتے تھے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کتب کیسے بنے، فرمایا میں تو دین پڑھتے پڑھاتے کتب بن گیا. کیا نبی پاک کی حدیث پڑھتے پڑھاتے معرفت نصیب نہیں ہوتی؟ اس سے زیادہ معرفت کسے ملے گی جو سارا دن بیٹھ کے رسول اللہ کی بات کرے، نبی پاک کا دین پڑھائے، تفسیر قرآن پر بات کرے. اور میرے سنگیوں اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو، خدا نہ سوچنا
ہم نے عجیب سا ماحول بنا لیا، بالکل علیحدہ سا. بندے کے کپڑے میلے کو چلے ہیں، کتنے دنوں سے وہ نہایا کوئی نہیں، روڑی پہ بیٹھا ہے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. خدا کے بندوں، حضور نے تو فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. 5 وقت وضو کرنے کا حکم دیا. کوئی کرائیٹیریا تو بناؤ، کسے مان رہے، کوئی خیال تو کرو، کوئی سٹیٹس تو ہو. ہمارے یہاں جناب جو لمبی تسبیح لے کے بیٹھ جائے، جبہ ذرا لمبا ہو، کہتے ہیں پہنچے ہوئے بابا جی. اور مولانا بیچارے رات تیاری کرتے رہے، صبح وہ درس دے رہے، کہتے تھے مولوی صاحب. او خدا کے بندے، یہ تو اور یہ بنایا گیا ماحول. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام مسجد شریف میں تشریف لائے تھے، ایک طرف لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک طرف دین پڑھایا جا رہا ہے. حضور دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور دونوں کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا دونوں مجلس خیر والی ہیں، دونوں محفل خیر والی ہیں. اور پھر فرمایا چونکہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ استاد بن کے آیا ہوں، لہذا یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھ گئے جس میں دین پڑھایا جا رہا ہے. اس محفل تھوڑا سا ذہن بنائیں. حضرت غوث پاک نے پڑھایا. 5ویں بات، اور اسی پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، دین کے مراکز. غوث پاک نے دین کے مراکز قائم کیے. مراکز، مساجد کا قیام، خانقاہ کا قیام، مدرسے کا قیام، درس و تدریس کی جگہوں کا قیام، لنگر خانوں کا قیام. یہ سارے وہ کام ہیں جس سے مخلوق خدا فیض پاتی ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لا کر سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ حضور نے مسجد بنائی. اور اتنا حضور کو پیار ہے مسجد سے، اتنی محبت ہے نبی پاک کو کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور خود اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، خود اینٹیں اٹھا کے قریب لاتے تھے. ہم نے عرض کی حضور ہم حاضر ہیں، ہمیں حکم دے. تو فرمایا تم نے زیادہ اجر لینا ہے اللہ سے، میں نے نہیں لینا. پیچھے بڑی بڑی اینٹیں اٹھا لاؤ. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا تھا مسجد نبوی میں اتنی خوشبو کیوں ہے، اتنی ٹھنڈک کیوں ہے؟ تو میں نے کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے اس کی بنیادوں میں میرے کریم کا پسینہ شامل ہے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد سے محبت کی، مسجد سے پیار کیا، اور فرمایا یہ میں نے مسجد بنائی ہے، جو میری مسجد نبوی شریف میں آ کے ایک نماز پڑھے گا اللہ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. حضور نے مسجد سے پیار کیا، مسجد سے محبت. کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتے، واپس آتے ہیں تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتے. میں معراج شریف کے موقع پہ دوستوں سے کہہ رہا تھا پورا معراج آپ دیکھو نا تو سارا نماز ہی نماز. حضور مسجد الحرام سے نکلے اور مسجد اقصیٰ گئے، یہاں بھی نماز پڑھی، وہاں بھی نبیوں کو نماز پڑھائی. رستے میں کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے. حضور نے بیت المعمور میں فرشتوں کو دیکھا نماز پڑھتے. رستے میں مدینہ منورہ آیا تو حضور فرماتے ہیں براق سے اتر کر وہاں بھی میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھتے پڑھتے محبوب گئے اور واپس آئے تو نمازیں لے کے واپس تشریف لے آئے. نمازوں کے ساتھ مسجد سے دلچسپی پیدا کریں. ماحول وہ اس طرح کی عجیب کیفیت ہو گئی ہے کہ مسجد کی صفائی میں جھگڑا ہوتا ہے. مسجد کی صفائی نہیں ہوئی تھی اور بڑے سمجھدار ہیں کمیٹی والے، مولانا صاحب سے آ کے کہتے ہیں تُساں کہڑا آپ کرنی، بچے ہیں کوئی کرانی تو بھائی بھیجیں اپنے بچوں کو، آپ کرا دیتے ہیں ان سے صفائی. بھیجیں کیوں نہیں بھیج رہے؟ یہ صرف مولانا نے بچوں کو کہنا ہے. مسجد کی صفائی کو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے کسی نے کہا تھا دل بے چین رہتا ہے، فرمانے لگے مسجد میں جھاڑو دیا کر. اٹھ فریدہ سُتیا تے جھاڑو دے مسیح، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ نہ فریدہ سُتیا تے خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تو بھی بخشیا جا. مسجد سے محبت حضور نے. پھر ساتھ ہی نبی پاک نے مدرسہ قائم فرمایا، اصحاب صفہ کو ٹھہرایا. اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ٹھہرایا، وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، اپنے آپ کو وقف کیا تھا انہوں نے دین کے لیے. کون تھے وہ لوگ؟ حضرت ابو ہریرہ. کون تھے؟ حضرت انس بن مالک. کون تھے وہ لوگ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ. اس مدرسے میں نبی کریم کے پاس پڑھتے تھے. سرور کائنات علیہ السلام نے وہ سارے کام، اور پھر لنگر کھانا آپ نے پڑھا ہوا ہے
کہ مہمان آ گئے، حضور نے فرمایا جو اسے کھانا کھلائے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، اور اسے آپ بھی لے گئے اور بھلا کھانا کس طرح کھلایا؟ اب بچوں کو بھوکا سلا دو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ بچوں کو سلا دیا، بیوی سے کہا کہ چراغ بند کر دینا ٹھیک کرنے کے بہانے، خاوند بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، میاں بیوی بھی بغیر کھائے کے سو گئے، بچے بھی بغیر کچھ کھائے سو گئے، اور مہمان کو کھانا کھلایا۔ محبوب نے فرمایا اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں، جب ہم ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کو پڑھیں گے، تو یہ چیزیں ہماری طبیعت میں پیدا ہوگی۔ مسجد کی محبت، دینی علوم کی محبت، لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذوق، یہی سارا خانقاہی نظام ہے۔ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں، مثبت، اپنے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو، یہ جو ہمارے بزرگ خانقاہی تربیت، میں اس طرح کی تشریح کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مدرسے کا مطلب ہے یہ بچوں کی تعلیم کی جگہ، اور خانقاہ ہے تعلیم باغ۔ بات ایک ہی ہے، جب طالب علم پڑھے تو وہ مدرسہ ہے، اور جہاں مریدین آئیں اور ان کو دین بتایا جائے وہ خانقاہ ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ لیکن اگر استاد مدرسے کا دین بتا رہا ہے تو مہربانی کرے نا پیر بھی دین ہی بتائے، وہ بھی انہیں کہے کہ اللہ رسول کے دین پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو۔ ایک بات آخر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کرنی ہے، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ غیر مشروط فرما برداری صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ، تو کہ جی میرے پیر صاحب آندے نہیں، بھئی پیر صاحب کی وہ بات سنی جائے گی جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ اگر پیر کسی صحابی کا بے ادب ہو گیا، اہل بیت میں سے کسی کا ہو گیا، تو وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا، اس کی غیر مشروط فرما برداری نہیں، غیر مشروط بغیر کسی شرط کے غلامی صرف نبی پاک کی، باقی کوئی بندہ بھی ہو اس کی وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ اس لیے یہ جو مزاج بنایا جاتا ہے نا، اس مزاج سے نکلیں، کتاب و سنت کی طرف، اللہ کے نیک بندوں کی ان تعلیمات کی طرف بڑھیں جو انسان کو تعمیر کرتی ہیں، جو تعمیر شخصیت کرتی ہیں، جو روحانیت کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو پھر میں اپنی بات دوبارہ سے دہراتا ہوں تاکہ میری گفتگو پھر تازی ہو جائے۔ ایک تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور اچھے لوگوں کی صحبت سے مراد یہ ہے کہ پھر ہمارے اندر صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس، توکل پیدا ہو۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ غریب پروری کرنی ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس طرح کھلانا ہے، اس طرح مدد کرنی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے وہ بیچارہ کسی احسان کے نیچے دب نہ جائے۔ اور پانچویں گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا غوث پاک کا طریقہ ہے، جو رسول پاک علیہ السلام سے انہوں نے لیا ہے، وہ ہے مسجد کو بنانا، مدرسے کو قائم کرنا، خانقاہی نظم کو قائم کرنا، کھانا کھلانا۔ ان چیزوں پہ اپنے آپ کو لائیں، زندگی بھی بڑا مقصد ہو جائے گی، جینے کا کوئی مقصد بھی نصیب ہو جائے گا، کچھ کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور کچھ گنجائش دل میں بنے گی۔ بڑا بندے کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب وہ نیکی کرے اور کسی کو نہ پتا ہو، اسے پتا ہو یا اللہ کو پتا ہو، وہ اتنا سکون دیتی ہے، اتنی ٹھنڈی نیند آتی ہے کہ اور کسی چیز سے آ سکتی۔ اور اگر مزاج بن جائے، لوگوں کو پتہ چلے، پھر تو بندہ بڑا بے چین رہتا ہے، پھر تو لوگ مذہبی محفل میں بھی آ کے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ دسویں نہ مجھے اسٹیج پہ ہی پایا، اوپر گردن کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، اتنا بڑا علاقے کا آدمی ہوں، مجھے آگے نہیں بلایا گیا۔ نیکی بھی کر رہے ہیں اور اس میں بھی پریشان ہیں۔ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کو لائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرما لیں۔ آپ کی محفل شریف جاری رہے گی، محفل ہے نبی پاک کے نام کی، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، تو میں نے ذرا آگے بڑھنا ہے، اس لیے مجھے یہاں سے اجازت لینی ہے، باقی آپ کا جو بھی سلسلہ ہوگا آپ اسے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوستوں کی کوشش کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا